اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عادیات ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی غداری اور بے وفائی کو بتلانے کے لیے سب سے پہلے گھوڑوں کی وفاداری کو بیان فرمایا ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے کتنے وفادار ہوتے ہیں، اس کے برخلاف انسان اپنے مالک کا کتنا بڑا بے وفا بندہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کی جو وفاداری بیان فرمائی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح گھوڑوں کی وفاداری بیان فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کا مالک اگر گھوڑے سے کہے کہ دوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، کہ گواہ ہیں یہ گھوڑے کہ جب مالک ان سے کہتا ہے کہ دوڑو تو اس طرح دوڑتے ہیں کہ وہ ہانپنے لگتے ہیں، اندر سے آواز نکلنے لگتی ہے، یعنی تیز دوڑتے ہیں، دوڑنے میں بھی سستی نہیں برتتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک تو ہے دوڑنا اور ایک ہے اس طرح دوڑنا کہ ہانپنے لگے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فالموریات قدحا، پھر جب وہ پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپ کی وجہ سے، پتھر پر ٹاپ لگنے کی وجہ سے چنگاریاں نکلتی ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنا وفادار ہوگا یہ گھوڑا کہ پتھریلی زمین پر دوڑ رہا ہے اور جب اس کی ٹاپ پتھریلی زمین پر گرتی ہے تو چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسا وفادار ہے۔ پھر آگے تو عجیب بات بیان فرمائی فالمغیرات صبحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مالک یہ کہہ دے کہ صبح صبح دشمن پر حملہ کرنا ہے تو کبھی گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفاداری کی انتہا کر دی۔ آج بندہ اپنے مالک کا کتنا بڑا بے وفا ہے کہ اگر اللہ صبح بلائیں، بلکہ اللہ روزانہ صبح بلاتا ہے اپنے بندے کو، تو یہ بندہ کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسری طرف گھوڑے کا یہ حال ہے کہ مالک اگر کہتا ہے کہ صبح صبح دشمن پر حملہ کرنا ہے تو کبھی گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ پھر آگے عجیب و غریب بات بیان فرمائی فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا، اللہ اکبر، کہ وہ اس طرح دوڑتا ہے جہاں ریت ہوتی ہے، جہاں دھول ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو وہاں اس طرح تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ دھول اڑاتا ہے، دھول اڑاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ دھول مجھ پر گرے گی، میں گندا ہو جاؤں گا، میرا جسم گندا ہو جائے گا۔ نہ، مالک نے کہا ہے دوڑنے کے لیے، مالک کی وفاداری میں اس طرح دوڑتا ہے۔ پھر آگے تو کمال کر دیا قرآن مجید نے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دشمن سامنے ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، تلوار لے کر کھڑے ہیں، تلوار آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ یہ گھوڑا دیکھ رہا ہے کہ تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس کے باوجود وہ دشمنوں کے جمگٹھے میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے تو صرف مالک کی وفاداری میں اپنی جان دینا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی وفاداری قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، دیکھو ایک گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، لیکن انسان کے باب میں اب اللہ آگے فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، لیکن میرا بندہ جس کو میں نے سب کچھ دیا وہ اپنے رب کا ناشکرا ہو چکا ہے، وہ اپنے رب کا غدار بندہ ہو چکا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناؤ
کہ بندہ اپنے رب کی ناشکری کیسے کرتا ہے۔ 3 طریقوں سے اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ ہم لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ہیں، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ نیند جیسی بڑی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ اسی نیند میں مار ڈالے، کون اللہ سے لڑنے والا ہے؟ کون اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے، اس اللہ سے ہم مقابلے پر۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں 3 طرح سے انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ پہلی بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا، یعنی یہ کہتا کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، اس کی بجائے وہ اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ میری جو اولاد فلاں بزرگ کی وجہ سے مجھے ملی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال تو کہہ رہا ہے مال تو میں فلاں درگاہ پر گیا تو اس فلاں بزرگ کی توجہ کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے، مجھے شفا فلاں بندے کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کی نعمتیں تھی یہ، اللہ نے اولاد نعمت کے طور پر دی، اللہ نے مال نعمت کے طور پر دیا، اللہ نے بیماری سے شفا نعمت کے طور پر دی، اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس کی بجائے یہ بندہ غیر اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، سب سے بڑی ناشکری ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی تھوڑا مال دے دیتا ہے، مکان بنا کر دے دیا، تو ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے پیسے دیے تو میرا یہ کام ہو گیا۔ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اس لیے سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ یہ پہلی شکل۔ دوسری شکل ناشکری کی حضرت فرماتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ہم اللہ کے مقابلے میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مثال کے طور پر آنکھ کی یہ نعمت عطا فرمائی، اب بجائے اس کے کہ ہم اس آنکھ سے وہ چیزیں دیکھتے جو اللہ کو راضی کرے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ سے مقابلہ ہے، یہ بغاوت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان باغی ہو چکا ہے، غدار ہو چکا ہے کہ میں نے آنکھیں دی تو ان آنکھوں کو وہ میری مرضیات پر لگاتا، اس کے بجائے وہ میری نامرضیات پر لگا رہا ہے۔ مال دیا اللہ نے، نعمت ہے، اب اس مال سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، غلط کاموں میں اس مال کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ دوسری صورت ہے، اس کی لمبی چوڑی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ تیسری قسم کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے۔ ایک تو یہ تھا کہ نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرے، دوسری شکل یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے، تیسری شکل یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ وہ بھول جائے کہ یہ مال کس نے دیا ہے، اصل انعام دینے والے ہی کو بھول جائے، تو یہ بھی جو ہے ناشکری کی ایک قسم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے فعل سے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے قربان جائیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ابو داؤد شریف کو لیں گے تو ابو داؤد شریف کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے۔ کیا فرمان ملتا ہے؟ کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ عجیب دعا ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اللہ آج صبح میں جتنی نعمتیں مجھے حاصل ہوئی اور تیری مخلوق میں سے سب کو جو نعمتیں حاصل ہوئی وہ سب اے اللہ صرف تیری طرف سے تھی، صرف تیرے ہی طرف سے تھی، تیرے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں تھی، تیرا اس میں کوئی شریک نہیں تھا۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، سارا شکر تیرے لیے ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی آسان چیز ہے۔ اسی طرح شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم ما امسی بی
من نعمت او باحد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو پھر شام کا اللہ تعالیٰ نے رات کو جتنی نعمتیں دی اس کا اس نے جو ہے حق ادا کر دیا. اتنی آسان ہے. اس سے اور آسان، بھائی کپڑا دیا تو کپڑا پہننے کی دعا پڑھ لے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھے. یہ سب دعائیں آپ پڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کا شکر گویا ہم ادا کر رہے ہیں. بہرحال پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا ناشکرہ کیوں ہو گیا معلوم ہے کیوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال سے بڑا محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ یہاں دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت دیکھیے. قرآن مجید نے مال کو خیر کہا ہے. خیر گویا میرا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے مال بری چیز نہیں ہے، مال خیر ہے. اس کو مثال سے سمجھیے. کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلتی ہے. لیکن یہی پانی جب کشتی پر غالب آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح زندگی اور مال کی مثال ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لیکن جب یہ مال اس زندگی پر غالب آ جاتا ہے تو پھر زندگیاں ڈوب جاتی ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ مال بھی خیر ہے، لیکن اس کو خیر بنا کر رکھو، یعنی اس کو اس طرح رکھو کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، وہ تم پر غالب نہ آ جائے، یعنی اس طرح نہ غالب آ جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے غافل ہو گیا ہے، مال کی محبت میں آگے نکل چکا ہے، کیا وہ بھول گیا ہے؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اسے معلوم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں میں جو کچھ ہے اس کو اکھاڑ پھینکے گا اور سینوں میں جتنے راز ہے سب کو نکال کر رکھ دے گا. بہت سی مرتبہ انسان مال خرچ کر کے دنیا والوں سے یہ کہتا ہے نا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سب کچھ ہم کھول کے رکھیں گے کہ نے ہمارے لیے خرچ کیا تھا یا دکھلاوے کے لیے کیا تھا. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. ارے اس دن تیرا رب تمام چیزوں سے باخبر ہوگا. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے وفادار بندے بنیں، اللہ کی ناشکری سے بچے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، جب اس کو مردود بنایا، تو شیطان نے سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ کون سا حملہ کیا آپ جانتے ہیں؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کیا کہا تھا ہے اللہ؟ میں تیرے بندوں پر اس طرح حملہ کروں گا کہ تو ان میں سے بہت سے بندوں کو ناشکرا پائے گا. یعنی شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ کہ انسان اللہ کا ناشکرا بندہ بن جائے. اس لیے ہمیں اب یہ محنت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بنیں اور شیطان کی کمر کیسے توڑیں. اب اخیر میں جو جلالین کے طلباء ان سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے آپ کتاب کے اندر کہ یہاں ایک اعتراض ہو رہا ہے. اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ فَوَسَطْنَ بِهِ جمع، یہ فعل ہے، ان کا عطف ہو رہا ہے فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا اسم پر، اور نحو کے قانون کے اعتبار سے یہ غلط ہے کہ فعل کا عطف اسم پر نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا جو ہے یہ گرچہ اسم ہے لیکن فعل کے معنی میں ہے، اس لیے علامہ نے عبارت نکالی ہے الخیل تغیر. تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی جو ہے ایک سوال ہو رہا تھا، اس کا جواب دیا علامہ نے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ان سے باخبر ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، یہاں باخبر ہونے سے مطلب یہ اللہ ان کو اس دن بدلہ دے گا. باخبر تو ہر وقت ہے لیکن بدلہ اس دن دے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا وفادار بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.